اچھا جب بھی میرے سامنے آڈینس ہوتی ہے نا ڈاکٹر صاحب میٹرک کی اور انٹر کی, تو میرا زندگی کا وہ زمانہ جو میٹرک اور انٹر کا ہے مجھے وہ یاد آ جاتا ہے. یعنی میں سوچتا ہوں کہ میرے میٹرک اور انٹر کے زمانے میں میں اگر ریکال کروں, یاد کروں اور اس وقت میں چلا جاؤں, تو میری زندگی کے جو ایک بڑے بڑے ٹرننگ مومنٹس ہیں, اس میں سے ایک وقت وہ ہے جب میں 9th کلاس میں تھا. اور میری 9th کلاس میں مجھے آج بھی یاد ہے, میں پاک اینجل اسکول سے پڑھا ہوں, یہ گلشن راوی میں گلشن راوی مین روڈ پہ واقع ہے, پرانا اسکول ہے, میں یہاں سے پڑھا. میری فیملی کے سارے بچے دوست بھی سارے وہیں سے پڑھے. اور 9th کلاس میں کنڈیشنل پروموٹ ہوا تھا. کنڈیشنل پروموشن ہوتی ہے کہ آپ فیل ہیں اور آپ کی فیملی نے ایک اپلیکیشن دی ہے کہ اس کو آپ نیکسٹ کلاس میں جانے دیں اور یہ خود کو امپروو کر لے گا. لیکن یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں تھا میرے ساتھ, میں ہر سال ہی اللہ کا شکر ہے فیل ہوتا تھا. اور میری فیملی کے جو بچے کچھ بندے اس پہ متفق ہوتے تھے کہ جا کے ہم نے ریکویسٹ کرنی ہے کہ اسے کنڈیشنل پاس کریں, اگلی کلاس میں جانے کا ایک موقع دے دیجیے. اب یہ کام 8ویں تک تو بڑے آرام سے چلتا رہا. اب 9th کلاس میں 9th 10th کے بورڈ کے ایگزامز ہوتے تھے, علیحدہ علیحدہ نہیں تھے. 10th بیسیکلی میٹرک کے ایک ہی پیپر ہوتے تھے جس میں 9th 10th بورڈ ہوتا تھا. تو جب اس دفعہ میرے گھر والوں نے سائن کیا اور یہ وعدہ کیا کہ جی انشاءاللہ یہ پڑھنے لگ پڑے گا, میں اندر ہی اندر مسکرا رہا تھا اس وقت کہ یہ ہونا نہیں ہے ان سے, یہ جو یہ وعدہ کر رہے ہیں. تو ساتھ ہی ایک آواز آئی, جو پرنسپل صاحب سامنے بیٹھے تھے, انہوں نے کہا کہ جی یہ لاسٹ موقع ہے, ہم اب انتظار نہیں کریں گے اینول کا. گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد جو ایگزامز ہیں, فرسٹ ٹرم کہہ لیں, اس ٹائم پہ فرسٹ ٹرم گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد ایک ہوتی تھی, ایک سیکنڈ ٹرم, اس کے بعد پیپر ہو جاتے تھے فائنل. تو انہوں نے کہا کہ جی یہ فرسٹ ٹرم جو فوراً گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد ہونی ہے, اگر یہ اس میں پاس نہ ہوا تو ہم اسے معذرت کر لیں گے, یہ پھر 8th میں آئے گا. اب میری نا تھوڑی ایگو ہرٹ ہوئی, تھوڑا سا میں پریشان ہوا کہ یار یہ کیا روندی مار رہے ہیں کہ ہر سال تو میں فیل ہوتا ہوں 1-2 سبجیکٹس میں اور پھر مجھے کنڈیشنل پاس کرتے ہیں. ایک ایسا سبجیکٹ تھا جس میں ڈاکٹر صاحب میرے نمبر پورے ہوتے تھے, اور وہ تھا ڈرائنگ. میری اسکیچنگ اور امیجنیشن کمال کی تھی. آج بھی میں اگر دیکھوں میری جو بڑی اسٹرینتھ اللہ نے مجھے گفٹ کی ہیں, اس میں آبزرویشن کے بعد جو بڑی اسٹرینتھ ہے وہ امیجنیشن. میں اپنے چھوٹے بچوں کے ساتھ کبھی صبح بیٹھا ہوتا ہوں تو انہیں اسکیچ کر کے دیتا ہوں, وہ حیران ہوتے ہیں پاپا آپ کو کلر کیسے کرنے آتے ہیں, آپ اسکیچ کیسے کر لیتے ہیں, یا آپ کے کلرز کی سیمیٹری کیسے ہوتی ہے, یا اگر وہ میک اپ کی لینگویج میں میڈم کہوں تو یہ جو کنٹورنگ ہے وہ میں کیسے سمجھ جاتا ہوں. تو وہ ڈرائنگ میں 50 میں سے 50 نمبر, اور باقیوں میں کچھ میں پاس اور 2-3 میں فیل. جن میں فیل ہوتا رہا وہ سائنس تھی, میتھ تھا اور انگلش تھی. تو اسے میں ثواب سمجھ کے فیل ہو جاتا تھا کہ یار یہ تو ضروری ہے اس میں فیل تینوں سبجیکٹس میں ہونا. اب میری کہانی میں 9th کلاس میں جب یہ واقعہ ہوا تو میرے والد صاحب بڑے اس پہ نا سیریس, بڑا بچہ تھا فیملی کا, سارے کزنوں میں سے بڑا, فیملی بہن بھائیوں میں سے بڑا. تو وہ مجھے کہا کرتے تھے یار تو ٹرین دا انجن ہے, ٹرین کے انجن ہو, اگر انجن نہیں چلے گا تو ڈبے کیسے چلیں گے, تو اگر تم بار بار فیل ہو رہی ہو. تو میں نے کہا دیکھیں کتنی بڑی موٹیویشن ہے سب چھوٹوں کے لیے کہ میں فیل ہو رہا ہوں. وہ کہتے تھے یار یہ ڈی موٹیویٹ ہوں گے. تو وہ جو تمام حربے ہوتے ہیں غیرت دلانے کے, وہ آزمائے جا چکے تھے کہ اچانک میری زندگی میں اللہ نے ایک کرم کر دیا. اب یہ کرم کی تعریف مجھے نہ پہلی بار 9th کلاس میں سمجھ آئی, جو میں جب بھی اس کو یاد کرتا ہوں تو میرے جو ٹیم کے ممبرز ہیں وہ میری بات کو سیکنڈ کریں گے کہ یہ کرم کیا تھا. کرم یہ تھا کہ میرے والد صاحب جو کہ ایک 2 جابز کر کے ہمیں پڑھا رہے تھے, ہم 6 بہن بھائی تھے. تو میرے والد صاحب نے جو کہ صرف کسی جگہ ٹیوشن سینٹر میں اکیڈمی افورڈ کر سکتے تھے, انہوں نے کہا کہ میں ہوم ٹیوٹر لگوا دیتا ہوں. اب یہ آؤٹ آف دی باکس تھی بالکل بات نا, کہ اس زمانے میں جب ہوم ٹیوشن صرف امیر گھروں کے بچے پڑھتے تھے. ابو نے کہا یار اس کو یہ بڑی کرٹیکل حالت ہے, یعنی یہ اگر فیل ہو گیا تو یہ 8ویں آئے گا, اور 8ویں میں گیا تو یہ نہ 8ویں میں رہ جائے, تو یہ نہیں پڑھتا. تو میری زندگی میں وہ بالکل, آپ نے اگر وہ مووی دیکھی ہو تارے زمین پہ, تو ایک دم وہ دروازہ کھلتا ہے اور ایک ٹیچر جو ہے وہ ایک فنی سا لباس پہن کے شامل ہوتا ہے اور وہ پوری کلاس کو گانا گا کے وہ انگیج کرتا ہے, اور اس کے بعد اس کلاس کا ایک ایسا بچہ جو سب سے پیچھے ہوتا ہے ایک ٹائم آتا ہے اس کو ٹاپ کرواتا ہے. میری زندگی میں دروازہ ایسے ہی کھلا اور ایک ٹیچر آ گیا. وہ فنی تو نہیں تھے, انتہائی سوفسٹیکیٹڈ, مطلب میں ان سے سب سے زیادہ جو پہلی بار میری زندگی میں ٹیچر آیا جس کو میں نے دیکھتے ہی کہا کہ یار یہ کتنا شائستہ اور شستہ ہے. دونوں ورڈز ہیں نہیں, شائستہ اور شستہ سر کی, کیونکہ پی ایچ ڈی اردو میں ہے تو میں نے کہا کریکشن کر دوں, شائستہ اور شستہ ہے. دوسرا میری زندگی میں ایسے بہت سے پہلے سے ٹیچرز تھے اسکولز میں, اکیڈمیز میں, جو
انسلٹ کرنے کے, سنب کرنے کے, تذلیل کرنے کے چیمپئن تھے. یہ پہلا استاد تھا. میں حیران کہ جس دن میں نے پہلا پیراگراف یاد کیا تو مجھے انہوں نے اتنی دیر ایسے کر کے تھاپڑا مارا کہ مجھے شک پڑا. میں کہا یار وہ ہوتا نا یہ اصلی ہے, بندہ چیک کرتا ہے ٹو کہ یار یہ اصلی بندہ ہے, یہ کیا کر رہا ہے. اتنا معاون, اتنا کوآپریٹو. پہلا سبق انہوں نے مجھے کیا دیا, ان کا بیٹا اتنی بڑی کتاب ہے لیکن اس کے ورقے جو ہیں وہ گنے جائیں تو 150-200-250 ہوں گے. اگر ایک ورقہ یاد کرنا ہو, ورق یاد کرنا ہو, وہ آسان ہے. اگر چند لائنیں یاد کرنی ہوں اس سے آسان ہے. تم چند لائنیں یاد کرو, پھر وہ لائنیں ملیں گی, ایک ورق بنے گا اور آنکھ بنیں گے, کتاب مکمل ہو جائے گی. چھوٹا چھوٹا کر کے, جیسے روٹی کے ٹکڑے کر کے کھائے جاتے ہیں تو ساری کھائی جاتی ہے, اگر ہم روٹی کو منہ میں سارا ڈال لیں تو گلے میں پھنس جائے گی. تو چھوٹے چھوٹے اسٹیپس سے تم چلتے جاؤ, اور چھوٹے چھوٹے اسٹیپ پہ سب سے غیر معمولی جو چیز مجھے ملتی تھی وہ اپریسیشن تھی, جو میری زندگی میں شدید مسنگ تھی. آج پڑھاتے میرے زندگی کے 26 سال گزر گئے ہیں. میرے اس ٹیچر کے بارے میں جن کا میں انتہائی احترام کرتا ہوں, اور پچھلے سال میں نے ان کو 30 سالوں کے بعد ڈھونڈا جی. 30 سالوں کے بعد میں نے ڈسکور کی. 30 ایئرز میں ہمارا گیپ آ گیا, درمیان میں رابطہ نہیں تھا. سر دبئی جا چکے تھے اور میں نے ان کو ڈھونڈا. میں ایک اور واقعہ آپ کو سناتا ہوں. یہ واقعے کو تھوڑا سا بڑے ذہن سے سنیے گا, نہیں تو آپ ججمنٹل ہوں گے, کیونکہ سوسائٹی میں بڑا رجحان ہے تو وہ اس کو نیگیٹو نہ کو لے لے. یہ 91-92 کی بات ہے سر. تو ایک بینڈ تھا, اس کا نام تھا اسٹرنگز. تو اسٹرنگز کا ایک گانا تھا, سر کی یہ پہاڑ دریاؤں کی گہرائیوں میں تجھے ڈھونڈا ہے. یہ گانا مجھے بڑا پسند ہے, یعنی اس سے مجھے بڑی ایک نا, اس کے جملوں سے مجھے بڑی ایک تحریک ملتی. تو مجھے یاد ہے ایک دفعہ سر منصور نام تھا جی, اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے, منصور طاہر. انہوں نے دیکھا کہ میں پڑھا رہا ہوں, یہ اس کا دھیان ہٹ گیا. یعنی میرے گھر کے کمرے میں, ڈرائنگ روم میں پڑھا رہے ہیں, تو پچھلے کمرے میں کہیں ٹی وی لگا اور اس پہ ایک گانا لگا, سر کیے پہاڑ. تو انہوں نے ایک دم کہا یار بات سنو, تمہیں گانا پسند ہے یہ والا؟ میں کہا سر مجھے بڑا پسند. کہتے یار میں بریک لیتا ہوں, تم گانا سن کے آ جاؤ. میں ریئلی گیا, میں نے آرام سے بیٹھ کے گانا سنا. میں گانا سننے کے بعد اسٹرنگس کا واپس آیا, ان کا سن لیا, چلو یار پڑھائی شروع کرتے. یہ میرے لیے اتنی بڑی بات تھی کہ ایک بندے کو یہ بھی احساس ہے اپنے اسٹوڈنٹ کا کہ اس کو اگر اسٹرنگس کا یہ گانا کہ سر کیے پہاڑ اچھا لگتا ہے. آج میں 27 سال بعد یہ بات کہوں گا کہ سر کو فزکس, کیمسٹری, میتھس پتہ نہیں کیسا آتا تھا, بہتر ہی آتا ہوگا, لیکن میں ایک بات کہوں, سر کو شاباشی دینی آتی تھی, کندھے پہ ہاتھ رکھ کے تھاپڑا مارنا آتا تھا, اپریشیٹ کرنا آتا تھا, اپنے شاگرد سے محبت کرنی آتی تھی. وہ احترام کا رشتہ, میرا ماننا ہے, مجھے کوئی بھی ٹیچر آ کے کہتا نا کہ یار بچے عزت نہیں کرتے, میں کہتا ہوں آپ ایسے ہیں ہی نہیں کہ آپ کی رسپیکٹ ہو. کیونکہ ٹیچنگ کے پروفیشن میں سب سے بڑی ارننگ تنخواہ نہیں ہے, سب سے بڑی ارننگ رسپیکٹ ہے. سب سے بڑی ارننگ ہے. سو خدا کا کرنا میڈم کہ اگلے 4-5 ماہ بعد, وہ چھٹیوں کا ختم ہوا ٹائم, ساتھ ہی پیپر آئے, جس دن رزلٹ آیا اس دن میں رو رہا تھا. ہر سال روتا تھا فیل ہوا, اس دفعہ رو رہا تھا. میری پوزیشن تھی چاروں سیکشنز میں. وہ بچہ جو 8ویں کلاس تک ہر دفعہ فیل ہوتا ہے اور 9th کلاس میں کنڈیشنل ہے, فرسٹ ٹرم کے ایگزامز ہیں, اس کی پوزیشن آ گئی. اور چند دن بعد میں پھر دوبارہ رویا, کیونکہ سر نے بتایا بیٹا میں دبئی جا رہا ہوں. اب ایک ایسا استاد جس کی وجہ سے میں نے پڑھنا شروع کیا, وہ میری زندگی سے بالکل ایسی ہے جیسے محبوبہ آؤٹ ہو رہی ہے, مائنس ہو گیا میرا لور. ایک ایسا استاد جس کی وجہ سے میں کتابیں کھولنے لگ پڑا ہوں. ان کا نہیں بیٹے, میرا کام کک سٹارٹ کرنا تھا صرف, اب آپ نے رکنا نہیں ہے. لے سر میری کہانی وہاں سے شروع ہوتی ہے, اور آج میں پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں ایک ایسا بچہ جس کو سبق یاد نہیں ہوتا تھا, ایک ایسا بچہ جس کی میموری اچھی نہیں تھی, جو لکھ کے یاد کرتا تھا. اور اس کی ماں ایف ایس سی میں جب میں تھا تو ایف ایس سی میں ایک سال میں میرے لکھنے کی مقدار اتنی ہوتی تھی, ہر دن 70-72 صفحے لکھتا تھا. اماں میری آیوڈیکس باندھ دیتی تھی رات تک نا سر, درد اتنی ہوتی تھی, کیونکہ میموری اچھی نہیں تھی, تو لکھ کے میں یاد کرتا تھا. اب تو بالکل اللہ نے کرم کر دیا, اب تو ایک فلائٹ کراچی کی ہوتی 1.5 گھنٹے 1.25-2 گھنٹے کی, پوری کتاب ختم ہو جاتی. اسپیڈ ریڈنگ میری بڑی اچھی ہے, لرننگ کی اسپیڈ بڑی اچھی ہے, آبزرویشن اللہ نے اور پالش کر دی. اب میں پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں تو میں اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور اللہ کا شکریہ اور اللہ کے کرم کی جو ڈیفینیشن تھی وہ میں نے تب یہ ڈھونڈی کہ اللہ جب کرم اور فضل کرتا ہے تو آپ کی زندگی میں خیر والے بندے شامل ہو جاتے ہیں. آپ کی زندگی میں ایسے لوگ شامل ہوتے ہیں جو آپ کا دی بیسٹ نکال کے باہر لے آتے ہیں. آپ کی زندگی میں ایسے لوگ شامل ہوتے ہیں جو آپ کا اعتماد اپنی ذات پہ بڑھا دیتے ہیں. اللہ کا جب کرم ہوتا ہے تو آپ کی زندگی میں وہ لوگ, میں سال کا نا آڈٹ کرتا ہوں سر, ایک فائنینشیل آڈٹ ہوتا ہے, میرا آڈٹ ذرا مختلف ہوتا ہے. تو میرا صاحب زیادہ محسن مجھے کہنے لگا پچھلے دنوں,
وہ آڈٹ رپورٹ دیکھی, میں پبلک کر دیتا ہوں, گھر میں پبلک ہو سکتی ہے. تو اس نے کہا پاپا آپ نے پروفٹ میں 2 لوگوں کے نام لکھے ہوئے, ٹھیک ہے, 2 لوگوں کے نام پروفٹ فائدے کی شکل میں لکھے ہوئے. تو میں نام بھی لے لیتا ہوں. ایک محترم نعیم بٹ صاحب کا نام تھا, میرے ساتھ دین آسان پروگرام کرتے ہیں, باریش ہیں, کبھی ڈراموں میں ہوتے تھے, اللہ نے ہدایت دی, تبلیغ کی طرف آئے, اللہ نے خیر کا کام کروا دیا. ہماری جتنی کرکٹ ٹیم باریش ہے, نمازی ہے, وہ نعیم بٹ صاحب کی وجہ سے. اور دوسرا نام حافظ فرمان صاحب کا تھا, وہ میرے ٹریول پارٹنر ہیں, پچھلے سال ہم نے 3 ملک اکٹھے دیکھے ہیں. تو میرے بیٹے نے کہا کہ پاپا ان سے بزنس کا کوئی فائدہ ہوا ہے؟ میں نے کہا میری پروفٹ کی ڈیفینیشن بھی وقت کے ساتھ بدلی ہے. ان دونوں کی وجہ سے میری جو ایمانی کیفیت ہے وہ بہتر ہوئی ہے. یہ میری ایمانی تقویت کا سامان فراہم کرنے والے ہیں. بقول میرے پیر و مرشد واصف صاحب کے, جس کے پاس بیٹھ کے اللہ یاد آئے وہ اللہ والا ہے, جس کے پاس بیٹھ کے دنیا یاد آ جائے وہ دنیا والا ہے. تو یہ میرے 2 پروفٹ ہیں اس سال کے. تو یہ اللہ کے کرم کی شکل ہے کہ آپ کی زندگی میں ایسے لوگ شامل ہو جائیں. یہ جملہ مجھے اتنا پسند آیا جو میں نے آپ کے سامنے بولا ہے کہ میرے اسکول اکیڈمی, سر آپ کو پتا ہے میں گلشن ابھی میں نے ٹیوشن سے شروع کیا سفر, آج تک 25 سالوں میں جتنا بچہ پڑھ گیا, اگر ایڈمیشن فارم اس کو ملا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نیچے جو کوٹیشن لکھی ہوئی ہے وہ یہی کوٹیشن ہے واصف صاحب کی, اچھے لوگوں کا ملنا اچھے مستقبل کی ضمانت ہے. خیر کے لوگ جو ہیں وہ آپ کے آنے والے وقت کو بدل کے رکھ دیتے ہیں. تو زندگی کا اصل پروفٹ اور لاس یہ ہے کہ جو آپ کو ملا ہے, ہم نے پروفٹ لاس پیسے کو سمجھا ہے, پروفٹ یہ ہے کہ جو بندہ ملا ہے اس سے آپ کا جذبہ کتنا بڑا ہے, ایمان کتنا بڑا ہے. اس طرح جب میں کالج میں گیا تو کالج کے زمانے میں آج بھی اسلامی کالج سول لائن جاتا ہوں تو وہ بینچ میں جا کے ضرور دیکھتا ہوں. میں کہتا ہوں یار یہاں بیٹھ کے ہم پڑھا کرتے تھے, یہاں سے درس قرآن ہمیں ملنا شروع ہوا, یہاں سے دین کی ایک محبت اور ایک اسپرٹ جو دین کی تھی وہ یہاں سے ملی. کسی استاد نے شب بیداری سکھا دی, کسی نے نماز سکھا دی, کسی نے کتاب پڑھنا سکھا دیا, کسی نے لیفٹ رائٹ دونوں کی دانش سمجھائی, کسی نے کہا کہ یار اگر دونوں نہیں پڑھو گے تو آگے نہیں بڑھو گے. یہ کیا بات ہوئی کہ ایک ہی طرح کی چیزیں پڑھتے جاتے ہو, دولے شاہ کے چوہے بن جاؤ گے سمجھانے کے لیے. تو آپ کا دماغ دل روشن ہونا چاہیے, کھلا ہونا چاہیے, اور اس کی سب سے بڑی نشانی سب کو قبول کرو, باعث نہیں ہونے چاہیے. تو آپ سب کے ساتھ میری گفتگو کا یہ نقطہ ہے کہ کسی ایک مومنٹ میں سٹارٹ کر لیں. لیٹ سٹارٹ فرام اے مومنٹ. وہ ممکن ہے آج کا دن آپ کا یہ فاؤنڈیشن میں ہی ہے, ایک لمحہ ہے جس میں آپ سٹارٹ کر لیں کہ یار میں 9th میں ہوں, 10th میں ہوں, میری فزکس اچھی نہیں, کیمسٹری اچھی نہیں ہے, سائنس اچھی نہیں ہے, کچھ نہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. میں آج سے اللہ کا نام لے کے اس کتاب کے کسی ایک ورک سے شروع کرتا ہوں. محنت کرتے کرتے میں کسی نہ کسی مقام اور منزل کو پا لوں گا. میری آپ سب کے لیے دعائیں ہیں جی, اللہ آپ کو ڈھیروں کامیابیاں عطا فرمائے,